بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ثابت شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات ہیں۔ پہلی دفعہ 8-9 مہینوں میں حکمراں اتحاد کے درمیان باقاعدہ لڑائی ہوئی ہے، اور یہ لڑائی ہوئی ہے کابینہ کے اجلاس میں وزیروں کی، اور وزیروں نے کیا ہے بائیکاٹ۔ اور یہ پہلی سنجیدہ لڑائی ہے، یہ مذاق والی لڑائی نہیں۔ سنجیدہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوئی ہے مال و دولت پہ۔ کچھ دولت کا چکر ہے، کچھ اربوں ڈالرز کا چکر ہے، اور اربوں ڈالرز کوئی اکیلا کھا جائے یا اس کی راکھی پہ صرف چند لوگوں کو بٹھا دیا جائے اور باقی جو ہیں وہ محروم رہ جائیں۔ اور یہ تو حکمراں اتحاد کا اصول ہے کہ جناب مل کے چلیں گے، مل کے سب کچھ کریں گے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت کابینہ کی تعداد جو ہے وہ سینچری کے قریب ہے۔ وزرائے مملکت، وزراء، معاونین خصوصی، ان کو بھی وزرائے مملکت کا درجہ دے دیا گیا۔ اس لیے نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ قانون کی پاسداری ہے، بس چلے جا رہے ہیں اور موجیں کر رہے ہیں۔ ان موجوں میں ہی ایک اہم ترین معاملہ آیا، معاملہ تھا اربوں ڈالرز کا، اور میں باقاعدہ طور پہ یہ ڈاکومنٹڈ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہوا میں بات ہو رہی ہے۔ ہر سال 2 ارب بلکہ ہر سال 4 ارب ڈالر کی آمدنی ہے، اور 2 ارب ڈالر بلوچستان کو جانے ہیں اور 2 ارب ڈالر مرکز کو آنے ہیں۔ بلوچستان کے 2 ارب ڈالر کیسے آئیں گے، کیسے جائیں گے، کس طریقے سے ہوں گے، اس پہ پھٹا ہوا ہے۔ میں آگے جا کے اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ لیکن ایک طرف تو کابینہ الجھ رہی ہے اور کابینہ کے وزیر الجھ رہے ہیں۔ JUI مولانا فضل الرحمان صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ریکوڈک کا معاملہ ہے، اور ریکوڈک کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی صدارتی ریفرنس جو آیا تھا، یہ ایک پیٹیشن آئی تھی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، اس کے سوالوں کا جواب دے دیا اور اس کو مہر تصدیق بھی ضبط کر دی، اور اب اس کا امپلیمنٹیشن ہونا ہے، ایگزیکیوٹ ہونا ہے، کیونکہ ریکوڈک کے تحت 100% جو منافع آئے گا 50% کمپنی لے کے جائے گی، 25% صوبوں کو ملنا ہے اور 25% وفاق کو ملنا ہے، یعنی کہ صوبہ بلوچستان کو ملے گا۔ سونے کے ذخائر ہیں، تانبے کے ذخائر ہیں، اور اس میں اور بھی بہت کچھ نکل سکتا ہے۔ یہ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، اور اس میں تقریباً 30 ارب ڈالر جو ہیں آنے ہیں، ٹوٹل 30 ارب ڈالر سے بھی شاید زیادہ آئیں گے، اور یہ 2 ارب ڈالر سالانہ وفاق کو ملنا ہے، اور 2 ارب ڈالر جو ہے وہ ملنا ہے مرکز کو۔ 130 ارب ڈالر آنے ہیں، 4 ارب ڈالر سالانہ آئیں گے، اور یہ 30 سال کا منصوبہ ہے، 30 سال کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب بلوچستان اس وقت بن چکی ہے سونے کی کان، باقاعدہ طور پہ سونے کی کان۔ ریکوڈک سونے کے ذخائر وہاں پہ موجود ہیں، تانبے کے ذخائر موجود ہیں، اور ایک آلریڈی چائنا کے پاس ہے، اور یہ دی گئی ہے ریکوڈک کمپنی، یہ ایک الگ ہے جی۔ پہلے بھی یہ آیا تھا، اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان افتخار چوہدری صاحب کے زمانے میں یہ واپس ہو گیا، پھر جرمانہ پاکستان کو پینلٹی پڑ گئی، پھر وہ واپس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، انڈرسٹینڈنگ کے بعد اب یہ چیزیں طے ہوئی ہیں۔ لیکن اب پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کو بھول چکے ہیں۔ اب ہے اگلی نظر بلوچستان کی حکومت پہ۔ آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب بلوچستان گئے، رئیس ثانی کو اپنی پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور بھی کی۔ اب سارے اگلا جو الیکشن ہونا ہے اس میں حصے مانگ رہے ہیں کہ جی بلوچستان میں ہمیں ایڈجسٹ کریں، بلوچستان کی گورنمنٹ ہمیں دیں۔ خیبر پختونخوا کی طرف کوئی نہیں آ رہا، اور سندھ ظاہر ہے پیپلز پارٹی ہے، وہ تو کہتی ہے جو کچھ ہے وہ میرا ہی ہے۔ تو بلوچستان پہ اب سب کی نظریں ہیں، اور اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب، کابینہ کا اجلاس تھا، ترامیم بھی ہو گئیں اور پوچھا نہیں گیا، اور یہ پہلے ایوان میں پھٹا ہوا، اور سردار اختر مینگل BNP مینگل کے انہوں نے اعتراضات اٹھائے، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے واسع خان، مولانا واسع اور دیگر نے اعتراضات اٹھائے، وہاں پہ بھی ذرا شور شرابہ ہوا۔ پھر کابینہ کا اجلاس ہوا، کابینہ میں بھی ان جماعتوں کے وزراء نے بائیکاٹ کر دیا، BNP مینگل نے بھی بائیکاٹ کر دیا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب JUI کے وزراء نے بھی بائیکاٹ کر دیا، اور کہا کہ جناب اس طرح چیزیں نہیں چلیں گی، ہم اتحادی ہیں تو پھر ہماری باتیں بھی مانی جائیں۔ تو ظاہر ہے جی 2 ارب ڈالر سالانہ کا معاملہ ہے، اور 2 ارب ڈالر سالانہ آپ دیکھ لیں بات کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور اس وقت
بلوچستان کی حکومت جو ہے وہ ہاٹ کیک بنی ہوئی ہے، اور آئندہ کے لیے بھی جو ڈیل ہوگی، ڈھیل ہوگی، پاور شیئرنگ کا فارمولہ ہوگا، تو اس میں ریکارڈک کی وجہ سے بلوچستان کی گورنمنٹ بہت ہی ہارڈ فیورٹ ہوگی۔ دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ اس میں جی کیونکہ کابینہ کے اجلاس میں کبھی ایسا ہوتا نہیں کہ اس طریقے سے کھلے عام دنگا فساد ہو اور اوپنلی لڑائی ہو، اور اس کے بعد پھر وزراء جو ہیں وہ بائیکاٹ کریں۔ مسلم لیگ نواز کے وزراء نے منانے کی کوشش کی لیکن بات نہیں بنی، اور دونوں جماعتوں نے کہا کہ جی پہلے تحفظات ہمارے دور کریں، پھر ترامیم لے کے آئیں، اور اس کے بعد ہم کوئی بات کریں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں طے ہو جائیں گی، کیونکہ مال ہے، مال پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ مال و دولت پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، یہی ہے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک امید کی کرن مجھے نظر آ رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ امیدیں نہ کیا کریں، لیکن مجھے بہرحال امید کی کرن نظر آ رہی ہے، اور سپریم کورٹ کا بینچ ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اس کے ہیڈ کر رہے ہیں، اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہیں، جسٹس منظور علی شاہ صاحب ہیں۔ ہر جج جو ہے وہ اپنے اپنے طریقہ کار کے تحت اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور اس میں یہ ہے نیب قوانین میں ترامیم، نیب آرڈیننس میں جو ترامیم کی گئیں، اور اس کے بعد یہ جو NRO 2 جسے کہا جاتا ہے، اور اس کے تحت پھر ایک اب تک بے شمار لوگ جو ہیں وہ جیلوں سے بھی آ چکے ہیں باہر، مقدمات بھی ان کے ختم ہو چکے ہیں، ان کے ریفرنس ختم ہو چکے ہیں۔ خاص طور پہ جو حکمراں اتحاد میں شامل پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز، ان جماعتوں کے لوگوں نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا، اور ابھی تک اٹھائے جا رہے ہیں۔ آخری جو ہے سلمان شہباز آئے ہیں UK سے واپس، اور انہوں نے بھی دھواں دھار تقریر کی ہے، اور نواز شریف صاحب اب رہتے ہیں۔ نواز شریف صاحب بھی بہت جلد جو ہیں آپ کو اطلاع آئے گی کہ ان کو بھی باعزت طور پہ بری کر دیا گیا ہے، اور ان پہ بھی کسی قسم کا اب کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے، اور جو ماضی میں کیے گئے وہ سب کے سب جھوٹ کے پلندے تھے۔ یہ فیصلہ کسی وقت بھی آپ سن سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، انجینئرس کام کر رہے ہیں اور مینوورنگ ہو رہی ہے، تو دیکھتے ہیں یہ کہاں تک پہنچتا ہے، کیونکہ بڑا آسان کام ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کمرہ عدالت میں جا کے اگر پروسیکیوٹر اور سرکاری وکیل جو ہے وہ جا کے کہہ دیں، نیب کے وکیل جا کے کہہ دیں کہ جناب ہماری تو کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو وہ آرگومنٹ ہی ایسے دیں، تو عدالت کے پاس بہت آسان عدالت کے پاس راستہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ہوتا نہیں کہ اس کو بری کر دیا جائے۔ لہٰذا یہ کام بھی ہو رہا ہے۔ اب اس میں بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک کل عدالت نے پوچھا تھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہ خواجہ حافظ صاحب سے کہ بتائیں یہ جرنیلوں کے جو ہے ان کا احتساب نیب کے قانون میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی پارٹی کی کیا رائے ہے؟ تو کیونکہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں خواجہ حارث صاحب، تو انہوں نے بتا دیا کہ نیب قانون کا اطلاق جو ہے وہ فورسز پر نہیں ہوتا، اور فورسز کے ان افسروں پر نیب کا قانون لاگو ہوتا ہے جو سول ادارے میں تعینات ہوں، ان پہ ہوتا ہے، باقیوں پہ نہیں ہوتا۔ تو نیب قانون کا اطلاق عدلیہ پر بھی نہیں ہوتا، انہوں نے یہ بھی کہا۔ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ججز کو نوکری سے ہی نکالا جا سکتا ہے، ان سے ریکوری نہیں ہو سکتی۔ عدالت ماضی میں کہہ چکی ہے کہ ڈسپلن کے معاملے فورسز کے خلاف درخواست نہیں ہو سکتی، یہ خواجہ حارث صاحب نے کہا۔ تو اس کے جواب میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ فورسز کے خلاف آئینی درخواست تعیناتی یا تبادلے کے معاملے پہ نہیں ہو سکتی، لیکن فیصلے میں انفرادی کرپشن پر کسی افسر کو چھوڑنے کا کہیں ذکر نہیں۔ یعنی سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جرنیل اور فوج کے افسر اگر وہ کرپشن کرتے ہیں تو پھر کرپشن پہ سوال اٹھ سکتا ہے، ان کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے، ان کو پکڑا بھی جا سکتا ہے۔ ان کو روکنے کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے زمین پر کہ کسی سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا ہو کہ ان کو کچھ نہیں کہنا۔ لہٰذا سپریم کورٹ جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب وہ دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں کہ جناب اس طرف بھی آئیں۔ کرپشن صرف سیاستدانوں کا ہی احتساب نہیں ہے، ججوں کا ہی نہیں ہے، بلکہ فوجی افسروں کا بھی ہونا چاہیے، اور یہ بات درست ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہونا چاہیے، اور بالکل اوپن ٹرائل ہونا چاہیے۔ یہ جو وردی کے پیچھے اور ادارے کے پیچھے جو کرپٹ عناصر چھپتے ہیں ان کو چھپنے نہیں دینا چاہیے۔
अफसर को छोड़ने का कहीं जिक्र नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहीं जिक्र नहीं है कि किसी फौजी अफसर को आप करप्शन का इल्ज़ाम हो तो उस पर आप छोड़ दें, उसके खिलाफ कार्रवाई ना करें। हुकूमत ये, और उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फिर अगली बात की कि आर्टिकल 25 जो है वो मुसावात की बात करता है, किसी के साथ जानिबदारी नहीं होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 25 तो ये कहता है सबके साथ मुसावात हो, ये नहीं कि आप सियासतदानों को पकड़ लें और जजों को पकड़ लें और फौजी अफसरों को छोड़ दें, या फौजी अफसरों को पकड़ लें सियासतदानों को छोड़ दें। वो ये करें, सब कुछ अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने फिर कहा कि एडमिरल मंसूर की मिसाल मौजूद है, उन पे पाकिस्तान लाकर नैब ने कार्रवाई की थी और वो जेल भी गए थे, रिकवरी भी हुई थी। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा माजी में कई अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की मिसाल मौजूद है। जावेद अशरफ काजी जो DGI-SI रह चुके हैं, वो वफाकी वजीर थे, तो उनके खिलाफ भी एक रेफरेंस फाइल हुआ था इसी दौर में, कुछ अर्सा पहले जब ये पनामा शनामा चल रहा था, लेकिन उसके बाद वो फिर गुम हो गया और उसका क्या स्टेटस है कोई पता नहीं है, और उसकी कभी खबर भी नहीं सुनी, ना ही कभी रिपोर्ट हुआ है कि वो कहाँ पड़ा है, या वो बरी कर दिया गया, या कुछ भी नहीं, मेरा ख्याल कार्रवाई भी नहीं हुई थी। इसी तरीके से कुछ ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ भी ऐसे रेफरेंस थे, वो भी आगे नहीं चल पाए थे, वो भी गुम हो गए थे रास्ते में। तो इसलिए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये कहा है कि जनाब नैब कानून के मुताबिक अफसरान रिटायरमेंट के बाद ओहदा लें तब भी सवाल नहीं हो सकता, यानी फौजी अफसरान की बात हो रही है, तो इस पे भी उन्होंने कहा जी कि आप दें। अब आगे जाके एक अगली जो हुई, ये गौर से सुनने वाली बातें हैं कि करप्शन गलत है, कोई शक नहीं, करप्शन नहीं होनी चाहिए, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कह रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि सवाल ये है कि करप्शन का सद्देबाब किसने और कैसे करना है। और उन्होंने कहा कि जी अदालत जो है करप्शन ख़त्म करना जो है एग्जेक्टिव का काम है, लेकिन अगर एग्जेक्टिव अपना काम नहीं करती, हुकूमत अपना काम नहीं करती, तो फिर जुडिशरी को आगे आना होता है और जुडिशरी को ही देखना होता है, क्योंकि इस वक्त मुल्क में बहुत से मामलात में बेहतरी भी आई है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा खुशाइंद बात यह भी है कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है और सच सामने लाता है। चीफ जस्टिस साहब ने मीडिया की तारीफ की, तो ख्वाजा हारिस ने कहा कि जनाब पाकिस्तान जो है वो 180 ममालिक में से 157वें नंबर पे आ चुका है मीडिया की आज़ादी के हवाले से, और करप्शन में जो रैंकिंग है पाकिस्तान उसी नंबर पे है जो नैब तरामीम से पहले था। जस्टिस मंसूर अली साहब ने कहा तो 100 नंबर नीचे आ जाएगा। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि जब से ये तरामीम हुई हैं अब तो उसको 100 नंबर नीचे आ जाना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग पकड़े गए थे, जितने भी रेफरेंस थे, वो सारे के सारे एक एक करके फारिग कर दिए गए हैं, लोगों को इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया गया है। और वैसे भी आजकल जो नया कानून है 50 करोड़ तक तो आप खा पी सकते हैं, 50 करोड़ के बाद जो कमाएंगे वो करप्शन शुमार होगी। तो लिहाजा आप एक एक टुकड़े में यानी 49 करोड़ 99 लाख जो है कि करप्शन करें, आप पे नैब कानून लागू नहीं होगा। कुछ अर्से के बाद फिर एक और कर लें इतनी, उस पर भी लागू नहीं होगा। तो ये है कि बस आपने जो है लिमिट क्रॉस नहीं करनी करप्शन की, जो 50 करोड़ मुकर्रर की गई है उसे नीचे नीचे आप जो मर्जी कर लें। ये हमारा नैब का कानून है नया, और किसने मंजूर किया है? ये हुक्मरान इत्तेहाद ने किया है। आगे जाके वही बात कर रहे हैं कि जिन लोगों ने नैब कानून मंजूर किया, ये नैब तरामीम मंजूर की, तो सारा फ़ायदा भी उन्होंने उठाया है और किसी जमात ने तो फ़ायदा नहीं उठाया, और ये तो मफादात का टकराव है। और इसलिए वो उन्होंने कहा, ख्वाजा हारिस ने, हम भी यही कह रहे हैं कि इनको इसलिए रिजेक्ट करना चाहिए, कलअदम करार दे देनी चाहिए, क्योंकि इसमें जितने भी जिनके जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद है इनके खिलाफ मुकदमात थे, इनके खिलाफ केसेस थे, ये जेलों में थे और बड़े अच्छे और मजबूत केस थे, और इनको ही फारिग किया गया है, उनको ही क्लीन चिट दे दी गई है इस नैब कानून में तरामीम करके। लिहाजा उस पर फिर ये भी बात हुई कि आधी से ज़्यादा असम्बली तो वैसे ही बाहर है, और इसलिए जी उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं और देखेंगे, और इस नुक्ते पर कानून नहीं मिला कि नामुकम्मल असम्बली कानून साजी कर सकती है। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं। सियासी हिकमत अमली के बायस आधी से ज़्यादा असम्बली ने बाइकाट कर रखा है। नैब तरामीम से फ़ायदा सिर्फ तरामीम करने वालों को ही हुआ है। चीफ जस्टिस एजाजुल हसन साहब, चंद अफराद को दी गई लाइन पूरी सियासी पार्टी
चल रही होती है। जस्टिस एजाज उल हसन साहब कह रहे हैं लाइन को फॉलो करें तो इसका फ़ायदा सिर्फ चंद अफराद की ज़ात को पहुँचता है। नैब तरामीम की हिदायत करने वालों को असल फ़ायदा पहुँचा। ऐसी सूरत हाल में अदलिया हाथ पर हाथ बांध कर तमाशा देखे। नैब तरामीम को बगैर बहस जल्दबाजी में मंजूर किया गया। ये सब कुछ जस्टिस एजाज उल हसन साहब सवाल उठा रहे हैं। तरामीम की नीयत ही ठीक ना हो तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जस्टिस एजाज उल हसन साहब कह रहे हैं ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल होता है, मेलाफाइडी है या बोनाफाइडी है, यानी कि काम बदनीयती की मबनी किया गया है या फिर नेक नियति से किया गया है। तो ये काम सारे का सारा हुआ ही बदनीयती पर मबनी है। इसलिए चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि मसला सिर्फ करप्शन का नहीं, सिस्टम में मौजूद खामियों का भी है। सिस्टम में मौजूद खामियों को भी दूर करने की कोशिश नहीं की गई और पार्लियामेंट का काम है सिस्टम में बेहतरी भी लाए और बेहतरी के लिए कानून बनाए और अमल भी करे। लेकिन जनाब यहाँ पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो करें, क्योंकि अगर वो बेहतरी लाएंगे, सब कुछ करेंगे, तो ऐसी सूरत में तो उनको खुद जो है अपना माल और दौलत कम करना पड़ेगा और नाजायज़ राय से दौलत कमानी बंद करनी पड़ेगी। तो ये जो नैब का कानून चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये जो गुफ्तगू हम सुन रहे हैं इस वक्त अदालत में, जो सवालात उठाए जा रहे हैं बड़े वैलिड सवाल हैं। अगर ये इसी पैटर्न पे और इसी सोच के साथ इसका फैसला आता है तो मुझे पूरा यकीन है कि ये जो NRO 2 है ये NRO 1 की तरह इसका भी जनाजा निकलेगा और इसकी भी तदफीन होगी। लेकिन इसका तदफीन करने वाला भी कोई नहीं होगा। इसकी लाश जो है वो गली कूचों में सड़ेगी, जलेगी, क्योंकि ये जो नैब कवानीन और ये NRO 2 है, नैब कवानीन में तरामीम जो की गई हैं, ये सारे का सारा पाकिस्तान की दौलत लूटने वालों को एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज दिया गया है और जिस पे अमल दरामद अभी भी हो रहा है। तो ऐसे में एक उम्मीद की किरण सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जागती है और देखते हैं वहाँ से कितनी किरणें फूटती हैं और पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।